اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. استحالۃ القسم الرابع. اما استحالۃ الرابع وهو الوضع الخاص والموضوع له العام فنقول في بيانه ان النزاع في امکان ذلك ناشئ من النزاع في امکان ان يكون الخاص وجها وعنوانا للعام وذلك لما تقدم ان المعنى الموضوع له لا بد من تصوره بنفسه او بوجهه لاستحالة الحكم على المجهول. ہماری گفتگو چل رہی تھی وضع کی چار اقسام کے سلسلے سے. ہم نے بیان کیا کہ وضع کی جو ہے وہ چار قسمیں ہیں موضوعہ کے اعتبار سے. وہ کبھی جو ہے وہ وضع خاص موضوع خاص، وضع عام موضوع عام، وضع عام موضوع خاص اور وضع خاص موضوع عام. اس میں کہا تھا کہ ان میں سے جو شروع کی دو قسمیں ہیں ان کے امکان اور وقوع دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں، جو تیسری قسم ہے اس میں اختلاف ہے، امکان میں اتفاق ہے، سب کہتے ہیں ہاں، وقوع میں اختلاف ہے. ٹھیک. اور چوتھی قسم جو کیا ہے اس کے وقوع میں ہی، امکان میں ہی، وقوع تو بات کی بات ہے، کہہ رہے امکان میں ہی اختلاف ہے. اس میں مصنف نے اپنا نظریہ یہ کہا تھا کہ چوتھا جو ہے ہمارے نزدیک وہ محال ہے. جی ہاں، تو اب آج اس کی تفصیل بتا رہے ہیں کہ بس یہ کہہ کے نہیں گزریں گے کہ چوتھا محال ہے. اگر محال کہہ رہے ہیں تو کیوں، کیا دلیل ہے، کسی وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چوتھی قسم محال ہے. کل ہم تھوڑا سا اشارہ کیا تھا، آج اس کی تفصیل ہے. وہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ دراصل اس سوال کا جواب دینا کہ چوتھی قسم کیوں محال ہے، یہ مبنی ہے اس بات کے اوپر اصلاً یہ اختلاف منشا کہاں سے، یعنی وجود کہاں سے آیا، یہ اختلاف کہاں سے وجود میں آیا. کہا کہ یہ اختلاف اصل وجود میں یہاں سے آیا کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا عام اور خاص، اور یہاں سے عام خاص سے کیا مطلب، یہ عام خاص سے مراد وہ عام خاص نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ہاں عام خاص جزئی اور کلی. ہاں، تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا ممکن ہے، کل ہم نے ایک بات پڑھی تھی تصور بے وجہی اور تصور بے نفسی کی تفصیل میں، ہے نا. تو نے کیا تصور بے وجہی میں کیا ہوتا ہے کہ ایک عام عنوان کو جو ہے آپ تصور کرتے ہیں اس کے ضمن میں خاص آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ عام عنوان جو ہوتا ہے وہ مرآت ہوتا ہے، آئینہ ہوتا ہے اس خاص کے لیے، کاشف ہوتا ہے اس خاص کے لیے. ٹھیک ہے. تو آج کہہ رہے ہیں کہ اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں پہلے اس مسئلے کو حل کرنا ہے، اور اسی سوال پہ جو ہے منحصر اس سوال کا جواب. کون سا سوال؟ وہ یہ کہ کیا ممکن ہے کہ خاص یعنی جزئی کلی کے لیے، عام کے لیے مرآت اور کاشف قرار پائے یا نہیں. اگر آپ اس کا کہیں گے کہ جی ہاں ممکن ہے تو ہم کہیں گے جی ہاں قسم رابع بھی ممکن ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ محال ہے تو ہم کہیں گے جی قسم رابع بھی محال ہے. تو کہہ رہے کہ اس میں سب کا اتفاق ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جزئی جو ہے وہ آئینہ اور کاشف ہو کس کے لیے، کلی کے لیے. ہاں، اس کے برعکس ہوتا ہے کہ آپ کل کو دیکھ لیں تو چونکہ جز اس کے اندر داخل ہوتا ہے کل میں، لہٰذا آپ کل کی وجہ سے جز پر حکم لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کے برعکس جو مسئلہ ہے وہ کیا کہ جز کو دیکھیں، جز میں آپ کی نگاہ کیا ہوتی ہے، صرف ایک زید کے اوپر آپ نے بس زید کو پہچانا ہے. اب زید کو پہچاننے کی وجہ سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے پوری انسانیت کو پہچان لیا. تو جز کی معرفت سے انسان جو ہے وہ کل کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا. اب چونکہ یہ چیز محال ہے اس وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قسم رابع بھی محال ہے. بس اس میں اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں، بس یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس وجہ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ قسم رابع. تو اب جب یہ کہا ہم نے کہ خاص یعنی جزئی عام کے لیے، کلی کے لیے مرآت اور کاشف نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اور چوتھی قسم کیا ہے، چوتھی قسم یہ کہ وضع خاص ہو اور موضوع ہو عام ہو. اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ خاص جو ہے وہ کو آپ نظر میں رکھ کے عام کے لیے وضع نہیں کر سکتے. بات واضح. اس کے علاوہ اس میں جو چھٹی بحث ہے اس میں جب انہوں نے کہا کہ اب یہ بات ختم ہو گئی چوتھی قسم کی، آئیے تیسری والے میں. اس میں کیا اختلاف تھا تیسری قسم کیا تھی؟ سب سے پہلے یہ بتائیں. نہیں، اس کا نام کیا ہے تیسری قسم؟ وضع خاص، وضع عام اور موضوع خاص. حسن، موضوع له خاص، وضع عام موضوع له خاص. ٹھیک ہے. ہاں، تو اس میں کہاں اختلاف تھا؟ انہوں نے کہا کہ اس میں امکان میں اختلاف نہیں ہے، وقوع میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیے ہیڈنگ میں لگائی وقوع الوضع العام والموضوع له خاص. ہم نے کہا کہ یہ ممکن ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ واقع بھی ہے یا نہیں ہے. لیکن اس سے بعد مصنف مقدمتاً ایک بات کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے کہ اس کا جواب ہم آپ کو دے سکتے ہیں، لیکن اس کے جواب دینے سے پہلے ہم چونکہ اس کا جواب ہی جو ہے وہ حروف ہیں. یعنی اگر یہ کہا جائے وقوع واقع یعنی کیا مطلب، ہم کہیں کہ جی آپ حروف کو دیکھ لیجیے، حروف کا ایسا ہی ہوتا ہے. وضع عام ہے
لیکن موصولہ جو ہے وہ خاص ہے. من کی دلالت کیا ہے؟ ابتدا کے اوپر ہے. ہر طرح کی ابتدا کو آپ یعنی یہ مرکز سے کہیں اور کی ابتدا کے لیے دلالت ہے، نجف سے کوفہ کے لیے ہر دلالت ہو سکتی ہے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں جب اس کو استعمال کر لیتے تو وہ خاص ہو جاتا ہے. تو کہ یہ حروف اس کی مثال ہے، لیکن پھر اب جب حروف کی بات آ گئی تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ حروف کی اصل وضع کیا ہے، کس میں اختلاف ہے. حروف کے وضع میں اختلاف ہے. اس وجہ سے ہم پہلے اب مقدمتاً یہ ذکر کریں گے کہ وضع معنی حرفی جو ہے وہ کیا ہے، حروف جو ہے کس معنی کے لیے وضع کیے گئے. تو اس میں نے کہا کہ اس میں 3 نظریات ہیں کہ حروف کے جو ہے وہ موصولہ کیا ہے، حروف کس کے لیے وضع کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا سب سے پہلا نظریہ کیا ہے؟ سب سے پہلا نظریہ یہ ہے کہ ان الموضوع له فی الحروف هو بعینہ الموضوع له فی الاسماء. یعنی کیا؟ یعنی کہ جو اسم کا موصولہ ہے وہی جو ہے وہ حرف کا بھی موصولہ ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی دیکھیے، اور مسانخت ہے، دونوں صنف کے اعتبار سے برابر ہیں. 2 چیزیں ہمارے پاس، ایک ہے حرف من، ٹھیک ہے، اور من کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے مقابلے میں اسم جو ہے وہ ابتدا. تو اب اسم لے لیجئے الابتدا، ٹھیک ہے، اور حرف کیا ہے؟ من. تو یہ پہلا نظریہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ الابتدا اور من اس طریقے سے ظرفیت اور فی، ٹھیک ہے، استعلاء اور علا، استعلاء اور علا سب کے برابر میں رکھیں تو بات سمجھ میں آئے گی. استعلاء اسم ہے، علا حرف ہے، ٹھیک ہے، ظرفیت اسم ہے، فی حرف ہے. اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ من جو ہے حرف اور ابتدا جو ہے وہ اسم ہے. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اب ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، جو معنی جو دلالت اس کی ہے اسم کی، وہی دلالت جو ہے وہ حرف کی ہے. یہ پہلا نظریہ. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، یہ دونوں جو ہے ایک طرح کے نہیں ہیں، بلکہ کیا ہے، لیکن اس کی توضیح اس سے پہلے ہی کر دیں. بس یہ اگر دونوں ایک ہی ہیں تو پھر فرق کیا رہ گیا اسم اور حرف میں؟ کوئی فرق تو ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ فرق جو ہے وہ لحاظ کا ہے، فرق بس لحاظ کا فرق ہے. آپ جب اسم کو لحاظ کرتے ہیں تو مستقل لحاظ کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کی تشریح آئے گی. جب اسم کو آپ لحاظ کرتے ہیں تو مستقل لحاظ کرتے ہیں، اور حرف کو آپ جو ہے وہ مستقل لحاظ نہیں کر سکتے، بلکہ اس کو اعلیٰ جو ہے وہ کے طور پہ استعمال کریں گے. یہ فرق ہے، مطلب ہے. ہاں، تو اور کوئی یہ سوال کرے کہ جب دونوں میں معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے تو پھر یہ حروف اور اس میں فرق کیا رہ گیا؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں ہاں بس اس میں ایک میں استقلال ہے، ایک میں استقلال نہیں بلکہ ایک میں عالیت ہے. جی یہ ایک نظریہ ہے. انہوں نے کہا کہ وضع حروف میں 3 نظریات ہیں. پہلا نظریہ ہم نے اکثر کر لیا. دوسرا نظریہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان الحروف لم توضع لمعنى اصلا. ہاں، دوسرا نظریہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اصلاً حروف کسی معنی کے لیے وضع نہیں کیے گئے، حروف کا کوئی معنی نہیں ہوتا. پہلے والے میں کہا تھا کہ جو معنی اسم کا ہے وہی معنی حرف کا ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، بس جتنے معنی ہیں وہ سب کے سب اسم کے ہیں، حرف کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے. نہیں، یہ ایک نظریہ ہے. جی، اور یہ وہ نظریہ ہے جو مہجور ہے، مطلب آج کے دور میں اس کو کوئی کہنے والا نہیں ہے. پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا. بلکہ کیا، تو پھر اب سوال حضور، جب حرف کا کوئی معنی نہیں ہے تو پھر یہ حرف کا استعمال کیوں ہوتا ہے؟ تو کہہ رہے وہی حرف بس ایک طرح سے ایک وہ ہوتا ہے، نہیں اعلیٰ نہیں، بس ایک نشانی ہے، ایک نشانی ہے. جس طریقے سے اعراب ہے، آپ کہتے ہیں جاء زیدن، زیدن کے اوپر یہ جو آپ نے وہ لگا رکھا ہے اعراب ہے، تو ہاں حرکت ہے. یہ اس کی کیا نشانی؟ کہا کہ اس کی نشانی یہ کہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ فاعل، ٹھیک ہے. مررت بزیدن، یہ جو آپ نے 2 زیر نیچے لگا رکھا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ حالت بتا رہے کہ یہ مجرور ہے. بات واضح ہے. تو کہ یہی حال جو ہے وہ حرف کا ہے، اس کا کوئی خاص معنی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ دوسرا نظریہ. تیسرا نظریہ کہ جو نظریہ مشہور ہے اور یہی مختار مصنف بھی ہے، اس کو مصنف نے اختیار کیا ہے، وہ کیا ہے کہ ہاں، کہ حروف کا جو معنی ہے وہ مباین ہے کس کے؟ اسم کے معنی سے. یعنی اسم ایک الگ معنی کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور حروف کا جو وضع جو ہے وہ الگ معنی کے لیے کیا گیا ہے. دونوں میں کوئی سنخیت نہیں ہے، بالکل پہلے والے کے اپوزٹ میں ہے. پہلے والے میں کیا کہا تھا؟ جو وضع اسم کے لیے ہے وہی جو ہے وہ حرف کے لیے ہے. اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اسم جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، حرف جو ہے اس کے لیے وضع نہیں کیا گیا. مباین ہے دونوں میں کوئی سنخیت نہیں پائی جاتی. کیوں؟ اب کیسے مطلب الگ ہے، مباین کیسے ہیں؟ کہا اس طریقے سے کہ اسم کا جو ہے وہ مستقل بذات ہوتا ہے اور حرف جو ہے وہ ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ہاں محتاج ہوتے ہیں، اور حرف جو ہے وہ مستقل نہیں ہوتے ہیں. ہاں، معنی دینے کے لیے کیا ہے، وہ دونوں طرفین کے محتاج ہوتے ہیں. یعنی ہاں، یعنی تیسرے نظریے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے مثال پہ ہم اس کو تطبیق کریں. ہم نے کہا سافرت من النجف الى الکوفہ، تو ابھی آپ اس مثال میں کہہ رہے ہیں
من کا جو معنی ہے پہلے والے نظریے کے مطابق کیا ہے؟ ابتدا کا معنی ہے، ابتدا کا معنی ہے پہلے والے نظریے، ٹھیک ہے. تیسرے نظریے کے مطابق کیا ہے؟ کہ من کا کوئی معنی نہیں ہے. جب آپ سافرتو من النجف الی الکوفہ یہ آپ اس کو جوڑیں گے تب اس کے معنی کو دلالت کریں، ورنہ نہیں، اس کو اپنا معنی نہیں ہے. تو مصنف نے کیا کہا؟ تین نظریات ہیں. کہا کہ ہمارے نزدیک جو صحیح ہے، جو اختیار، ہاں وہ تیسرا نظریہ ہے. کیوں ہے انشاءاللہ اس کو کرتے ہیں. تو یہ تین نظریات واضح ہیں. ہاں، اور یہ استحالہ بھی کیوں ہے کہا ہے؟ چونکہ خاص جو ہے وہ عام کے لیے آئینہ نہیں بن سکتا. ہاں اس کے برعکس صحیح ہے کہ عام جو ہے وہ خاص کے لیے، بس یہ بات ہے. یعنی مفہوم جو ہے آپ کے ذہن میں انشاءاللہ بس تدبیر کرتا ہے کہ اما استحالۃ الرابع، یعنی استحالۃ القسم الرابع، یہ کیوں ہے؟ اور یہ قسم رابع کیا ہے؟ خود بتا رہے ہیں، وهو الوضع الخاص والموضوع له العام فنقول فی بیانہ. تو اس کے بیان میں ہم یہ کہیں گے کہ کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ محال ہے قسم رابع. دلیل سنیے. ان النزاع فی امکان ذلک ناشئ من النزاع فی امکان ان یکون الخاص وجھا وعنوانا للعام. کہہ رہے کہ یہ جو نزاع ہے کہ قسم رابع ممکن ہے یا نہیں ہے، قسم رابع محال ہے یا نہیں ہے، یہ نزاع دراصل اس کا منشا کیا ہے؟ کہ اس قسم رابع کا منشا جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا خاص جو ہے عام کے لیے وجہ اور عنوان ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. بات واضح؟ جی. ترجمہ واضح نہیں؟ ہاں. ناشئ من النزاع فی امکان ان یکون الخاص وجہا وعنوانا للعام. وجہ یہاں سے مراد وہی بے وجہ ہی والی بات لے رہے ہیں. جی. وذالک لما تقدم، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ لما تقدم ان الموضوع له لا بد من تصوره بنفسه او بوجهه لاستحاله حکم المجهول. ہم نے کہا کہ کیوں ہم ایسا کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے کل اس میں ایک بات پڑھی تھی، ہم نے کہا تھا کہ حکم وضع کیا ہے؟ ہم نے کہا تھا کہ وضع ایک طرح کا حکم ہے، ٹھیک ہے. اور حکم لگانے کے لیے آپ کو کیا ہم نے کہا تھا؟ لا بد من تصور لفظ والمعنی. یہ کل کی بات ہے کہ لفظ اور معنی کا تصور کرنا ضروری ہے، تب جا کے حکم لگا سکتے ہیں. اور انہوں نے پھر کیا کہا تھا کہ یہ تصور کے لیے کیا ہے؟ تین طرح کے تصور ہیں ہمارے پاس، ہے نا. بے وجہ ہی، بے نفس ہی، یعنی اجمالی، تفصیلی، اور کیا ہے؟ مجہول مطلق. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ مجہول مطلق کو تصور نہیں کر سکتا انسان، ٹھیک ہے. تو دو راستے ہیں، یا تو آپ بے وجہ ہی تصور کریں یعنی اجمالی، یا بے نفس ہی تفصیلی. انہوں نے کیا کہا؟ اس قسم رابع کیوں محال ہے؟ کہ دونوں میں سے کوئی اس میں نہیں موجود ہے، مجہول مطلق ہو رہا ہے یہ، ٹھیک ہے. اور مجہول مطلق ہم نہیں لگا سکتے. وذالک لما تقدم، یہ بات گزر چکی ہے کہ ان المعنى الموضوع له لا بد من تصوره بنفسه او بوجهه، ٹھیک ہے. موضوع کا یا تو بے نفس ہی یعنی اجمال تفصیلا، یا بے وجہ ہی اجمالا جو ہے وہ تصور ہونا ضروری ہے. کیوں؟ لاستحالۃ الحکم علی المجهول، مجہول پر حکم جو ہے وہ مجہول محض پر حکم نہیں لگا سکتا. والمفروض فی هذا القسم، هذا القسم سے مراد کون سے قسم؟ یہ قسم رابع. جی، یہ قسم رابع سے کہ ان المعنى الموضوع له لم يكن متصورا وانما تصور الخاص فقط. اس میں ہم نے کیا فرض کیا؟ ہم نے یہ فرض کیا ہے کہ آپ نے قسم رابع میں جو معنی ہے اس کو اصلا تصور ہی نہیں کیا ہے، سمجھ رہے؟ صرف خاص کو تصور کیا ہے، اور خاص کو تصور کر کے حکم کہاں پہ لگانا چاہ رہے ہیں؟ عام کے اوپر. جبکہ ہم نے کیا کہا تھا کہ معنی کا آپ کو تصور کرنا ضروری ہے، چاہے وہ بے وجہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ نے وہاں پہ بے وجہ ہی بھی تصور نہیں کیا ہے، تو آپ کیسے اس پر حکم لگا سکتے ہیں؟ یعنی کیسے اس کے لیے وضع کر سکتے ہیں؟ بات واضح. وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کیا مطلب؟ یعنی اگر آپ اس کو بے نفس ہی یا بے وجہ ہی تصور نہ کریں تو کیا ہوگا؟ لو کان متصورا بنفسه ولو بسبب تصور الخاص کان من القسم الثانی. کہ اگر ایسا نہ ہو، یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر آپ اس کو تصور خاص نہ کریں، یعنی اس کو بے نفس ہی یا بے وجہ ہی تصور نہ کریں، اور اس کو تصور کیسے کریں؟ آپ بے نفس ہی کریں، ٹھیک ہے. لیکن ہاں ولو بسبب تصور الخاص، چاہے وہ خاص کے تصور سے ہی کیوں نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ کان من القسم الثانی. تو یہ دوسری والی قسم سے ہو جائے گا. دوسری والی قسم کیا ہے؟ وضع عام اور موضوع عام. وهو الوضع عام ولا کلام فی امکانہ بل فی وقوعہ کما تقدم. کہہ رہے کہ دوسری قسم میں جو ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ اس کے وقوع میں بھی کوئی اختلاف نہیں. امکان تو دور کی بات ہے، ٹھیک ہے. یعنی ممکن تو ہر ہے، یعنی وقوع ہے، جب وقوع ہے تو امکان تو حتمی ہوگا. اس لیے کہ ایک قاعدہ ہے کہ الوقوع ادل دلیل الامکان، یعنی کسی چیز کے ممکن ہونے یا نہ ہونے کے اوپر جو سب سے بڑی دلیل ہے کیا ہے؟ وہ اس کے واقع ہونے. مثال کے طور پر اختلاف ہو گیا کہ کیا ممکن ہے کہ 2 سر کا انسان پایا جائے یا نہ پایا جائے. اب اس میں ہزار علماء ہزار طرح کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے. کوئی کہہ رہا ہے ممکن ہے، نہیں ہے، مطلب بہت سے اختلاف ہیں. لیکن آپ نے کیا کیا؟ ایک ایسے بچے کو لا کر وہاں کھڑا کر دیا کہ جس کے 2 سر ہیں،
ٹھیک ہے. تو اب ان کی 1000 دلیلیں جو ہیں وہ بیکار چلی جائیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ امکان کے اوپر سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ وقوع، اور وہاں پہ واقع ہے. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ الوقوع ادل دلیل علی الامکان. جب یہ واقع آپ دیکھ رہے ہیں سامنے تو پھر آپ کی دلیل سب باطل ہے، سب غلط. ٹھیک ہے. فلا بد حينئذ للقول بامکان القسم الرابع من ان نفرض ان الخاص يصح ان يكون وجها من وجوه العام وجهة من جهاته حتى يكون تصوره كافيا عن تصور العام بنفسه ومغنيا عنه لأجل ان يكون تصور العام بوجه. تو اب کیا ہوگا؟ فلا بد حينئذ، تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کہیں کہ للقول بامکان قسم رابع، کہ ہم کیا کریں کہ قسم رابع کے ممکن ہونے کو کہیں. کیا مطلب؟ یہ فرض کریں کہ ان الخاص یسے ہو یکون، اگر آپ اس کے ممکن ہونے کے قائل ہو رہے ہیں تو آپ کو کیا کہنا ہوگا؟ آپ کو یہ کہنا ہوگا کہ ان الخاص یسے ہو یکون وجہ من وجوہ العام. ٹھیک ہے، کہ خاص عام کے لیے کیا ہے؟ وجہ ہو سکتا ہے، آئینہ ہو سکتا ہے. خاص عام کے لیے جو ہے وہ تصور اجمالی کا سبب بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. وجہت من جہاتی حتی یکون تصور کافی عن تصور العام بنفسہ ومغنیا عنہ، تاکہ کیا ہو؟ تاکہ یہ جو خاص ہو، یہ خاص کا تصور کافی ہو عام کے تصور سے، بنفسہ یعنی تفصیلاً، اور اس کا تصور جو کیا ہو؟ کافی ہو پھر خاص کے تصور سے، عام کے تصور سے. ٹھیک ہے. لأجل ان یکون تصور العام بوجہ، تاکہ اس کے ذریعے سے کیا ہو؟ عام کا تصور بے وجہ ہی ہو سکے. یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ قسم رابع کے امکان کے قائل ہو رہے ہیں تو آپ کو یہ کہنا ہوگا، چونکہ منشا اصل میں یہی ہے. کیا وہ منشا کیا ہے؟ کہ کیا خاص عنوان بن سکتا ہے، کاشف بن سکتا ہے، عام کے لیے نہیں بن سکتا. اگر آپ اس کے امکان کے قائل ہیں تو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں، خاص جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ عام کے لیے وہ قرار پائے. ٹھیک ہے، کاشف قرار پائے اور آئینہ قرار پائے. ولیکن الصحیح، تو یہاں تو بات یہ تھی، لیکن مصنف کہہ رہے کہ صحیح کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ الواضح لکل مفکر ان الخاص لیس من وجوہ العام، کہ خاص جو ہے کیا ہے؟ عام کے لیے وجہ من وجوہ نہیں بن سکتا، آئینہ نہیں بن سکتا. آپ یعنی کیا مطلب؟ خاص کے تصور سے عام کا تصور نہیں کر سکتے. بل الامر بالعکس من ذلک، بلکہ معاملہ الٹا ہے. آپ عام کے تصور سے، یعنی عام جو ہے وہ خاص کے لیے وجہ من وجوہ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن خاص عام کے لیے نہیں بن سکتا. فإن العام هو وجہ من وجوہ الخاص وجہۃ من جہتہ. کیوں؟ اس لیے کہ جو عام ہوتا ہے وہ وجوہ میں سے ایک وجہ ہوتا ہے خاص کے لیے. ٹھیک ہے، اور جہات میں سے ایک جہت ہوتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی وہی کہ عام کا تصور علم اجمالی قرار پاتا ہے خاص کے لیے. لأننا اذا تصورنا العام فقد تصورنا فی ضمنہ جمیع افرادہ بوجہ. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم نے عام کا تصور کیا تو اجمالاً ہم نے اس کے ضمن میں خاص کا بھی تصور کر لیا ہے. دیکھیے کیوں کہہ رہے ہیں، ابھی اس کی دلیل دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ خاص عام کے لیے تصور کا سبب نہیں بن سکتا، کاشف اور آئینہ نہیں قرار پا سکتا، وجہ نہیں قرار پا سکتا. لیکن اس کے برعکس ہے، عام خاص کے لیے ہو سکتا ہے. کا کیوں؟ دلیل یہ دے رہے ہیں اس لیے کہ جب آپ عام کا تصور کرتے ہیں تو خاص اس کے ضمن میں داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے برعکس نہیں ہے. جب آپ خاص کا تصور کرتے ہیں تو عام اس میں داخل نہیں ہوتا ہے. یہ دیکھیے، لأن اذا تصورنا العام، اس لیے کہ جب ہم عام کا تصور کرتے ہیں فقد تصورنا فی ضمن، یہاں کے ضمن کہاں پلٹے گی؟ ہاں، فی ضمن العام. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم عام کے ضمن میں جمیع افراد ہی بے وجہ ہیں. ہم نے کیا کہا؟ ہم عام کے جو تمام افراد ہیں ان سب کو وہ کرتے ہیں، تصور کرتے ہیں، اور انہی افراد میں سے ایک جو ہے وہ خاص بھی ہے. لہٰذا ہمارے لیے اس کا حکم لگانا صحیح ہے. فیمکن الوضع بنفس ذلک العام من جہت تصورہ بنفسہ فیکون من القسم الثانی. تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت ممکن ہے کہ آپ کیا کریں گے؟ وضع کر سکتے ہیں اس عام کے لیے اس طریقے سے کہ آپ نے اس عام کا تصور کیا ہے تفصیلاً. تب یہاں پہ کیا ہوگا؟ تو اب یہاں پہ گویا کہ یہ بات اس میں داخل ہو جائے گی، قسم ثانی میں، یعنی تصور عام، وضع عام اور موضوع له عام. بات واضح؟ وَيُمْكِنُ الْوَضْعُ لِأَفْرَادِهِ مِنْ جَهَةِ تَصَوُّرِهَا بِوَجْهِهَا فَيَكُونُ مِنَ الثَّالِثِ. اور آپ جب یہ کریں گے، جب آپ نے وضع عام کے لیے کیا تھا تو وہاں پہ وضع عام موضوع عام ہو گیا، لیکن اب جب آپ اس کو تصور کیا عام اور وضع جو ہے آپ کسی خاص فرد کے لیے کر رہے ہیں تو یہ قسم ثالث ہے. وضع خاص موضوع ہو، عفوا وضع عام موضوع ہو خاص. جی. وَيُمْكِنُ الْوَضْعُ لِأَفْرَادِهِ،
آپ کیا ہے ممکن ہے وضع کرنا کس کے افراد کے لیے. کب؟ جب آپ نے عام کا تصور کیا ہے تو آپ اس کے افراد کے لیے وضع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی دیکھیے دو باتیں ہیں. آپ عام کا تصور کرتے ہیں، آپ کے پاس دو راستے ہیں عام کا تصور کرنے کے بعد. یا تو جس عام کو آپ نے تصور کیا ہے کسی عام کے لیے وضع کر دیں، تو یہ کون سی قسم ہے؟ یہ عام دوسری والی ہے وضع عام موضوع عام. یا پھر آپ نے جس عام کا تصور کیا ہے اس عام کا تصور کر کے جمیع عام کے لیے نہ وضع افراد، بلکہ اس کے افراد میں سے کسی فرد کے لیے. تیسری یہ تیسری قسم ہو گئی. اور یہ دونوں جو جائز ہے. ويمكن الوضع یہ تیسری وجہ ويمكن الوضع لافراده من جهه کیوں من جهه تصورها بوجهها کیونکہ آپ نے عام کے ضمن میں بہرحال اس کو تصور کیا ہے ولو اجمالا بوجہ ہی کیا ہے. فيكون من الثالث فيكون من القسم الثالث. ٹھیک ہے، عام اور خاص. بخلاف الامر في تصور الخاص، لیکن اگر اسی کے برعکس آپ نے جو تصور کیا ہے وہ خاص کو کیا ہے، ٹھیک ہے. فلا يمكن الوضع معه الا لنفس ذلك الخاص. تو آپ نے اگر زید کا تصور کیا ہے تو جو وضع کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی صرف زید کے لیے کر سکتے ہیں. آپ زید کا تصور کر کے دوسرے پر حکم نہیں لگا سکتے. تو خاص کا تصور کر کے آپ خاص پر ہی حکم لگا سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ضمن میں کچھ اور داخل نہیں ہے جزئی میں. ولا يمكن الوضع للعام لان لم نتصوره. ہاں کس میں کہاں پلٹے گی لم تصور میں؟ ولا يمكن الوضع کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کیا کرنا، عام خاص کے تصور سے عام کے لیے وضع کرنا. ٹھیک ہے، کیوں؟ لأن اس لیے کہ ہم نے لم نتصورہ اصلا، ہم نے اصلا ہاں کے ضمن پلٹے گی عام کی طرف. ہاں لأن لم نتصور العام اصلا، ہم نے اصلا عام کا تصور ہی نہیں کیا ہے، خاص کا رکھا ہے. ٹھیک ہے، ہاں خاص کے ضمن میں عام کا تصور ہی نہیں کیا. اب کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کا ہم نے تصور نہیں کیا ہم اس کو اس کے لیے وضع کر دیں؟ چونکہ ہم نے کیا کہا تھا لا بد من تصور لفظ والمعنی. ہم نے وہاں پہ کہا نا کہ تصور ضروری ہے چاہے وہ بے وجہ ہی کیوں نہ ہو. اور یہاں پر آپ خاص کے تصور سے عام کا اصلاً کوئی تصور ہی نہیں کر رہے ہیں. بات واضح؟ ولا يمكن الوضع للعام، آپ جو ہے وہ خاص کے تصور سے عام کے لیے وضع نہیں کر سکتے. لأن دلیل کیوں نہیں کر سکتے؟ لأن لم نتصور العام، اس لیے کہ ہم نے عام کا تصور نہیں کیا اصلا. لا بنفسه ہی بحسب الفرض، یعنی ہم نے فرض یہ کیا کہ ہم نے یعنی تفصیلاً جو ہے اس کو نہیں وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، ولا بے وجہ ہی، اور نہ ہی جو اجمالاً نہیں کیا. ٹھیک ہے، اذ لیس الخاص وجہ منہ. اجمالاً کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ خاص وجہ نہیں ہے کس کے لیے؟ عام کے لیے. عام کے لیے وجہ سے آپ یہاں پر چہرہ بھی ترجمہ تو کر سکتے ہیں. چہرہ ہی تو معرفت کا ذریعہ ہوتا ہے، یہ خاص معرفت کا ذریعہ نہیں ہوتا ہے. کس کے لیے؟ عام کے لیے. ویستحیل الحکم علی المجہول مطلق. اچھا، جب آپ دو راستے تھے، تصور بے وجہ یا تصور بے نفس ہی، آپ نے دونوں میں سے کوئی حاصل نہیں کیا. تیسرا مجہول ہو گیا، مجہول کا راستہ ہے. آپ کا مجہول کو تصور سے آپ کو مثلاً لگا ہی نہیں سکتے. تو یہ چوتھا والا مجہول مطلق ہو جائے گا. چوتھا والا مجہول مطلق اس میں یعنی اس میں داخل ہو یا نہ داخل بھی ہو جائے گا، چونکہ اب دو کے علاوہ تیسرا بس یہی راستہ بچتا ہے. اور اس سے حکم نہیں لگا سکتے. عبارت واضح ہے نہیں واضح؟ ہاں جی. اب آئیے یہ جو کہا کہ وقوع کے اعتبار سے ہم نے کہا کہ جب امکان ہے کیا واقع ہے یا نہیں، پڑھے نا. جی جی وقوع الوضع العام والموضوع له الخاص، یہ قسم ثالث. اما وقوع القسم الثالث فقد قلنا ان مثاله وضع الحروف. ہم نے جب کہا تھا کہ وقوع کے لیے آپ کو مثال دینی ہوگی، دلیل کہاں پہ واقع ہے، خارج میں کہاں ہے، ہم نہیں دیکھتے. میں نے کہا کہ آپ حروف کو دیکھ لیجئے، حروف میں ایسے ہی ہے، اس کا وضع عام ہے. جیسے کلمہ من، اللہ، یہ سب عام ہے، آپ کہیں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے کیا کہا کہ سافرت من البصرۃ الی الکوفہ، تو آپ نے خاص کر دیا بصرہ سے، کہ آپ کی ابتدا جو سفر کی ہے وہ کہاں سے؟ بس خاص ہے بصرے سے. اور وہ من جو کہ آپ کہیں سے بھی کہہ سکتے تھے، لیکن آپ نے خاص کر دیا بصرے سے. تو یہ ہے وضع عام ہے، لیکن آپ نے استعمال اس کے لیے خاص کیا. یہ انہوں نے مثال دی تھی کہ مثال ہو وضع الحروف وما يلحق بها بالحروف. ٹھیک ہے، من اسماء الاشارہ والضمائر والموصولات والاستفہام ونحوها. بات واضح؟ لیکن کہہ رہے وقبل اثبات ذالک لا بد من تحقیق معنی الحرف وما يمتاز به عن الاسم. لیکن کہہ رہے کہ ہم اس کے مطلب یہ جو ہم کہہ رہے کہ واقع ہے اور اس کی مثال حروف اور اسماء اشارہ ہے، کہہ رہے کہ اس پہ ہم دلیل دینے سے پہلے ہم آپ کو ایک بات یہ بتانا چاہ رہے ہیں. وہ کیا کہ حروف کی وضع کیا ہے، کہ حروف کس چیز کے لیے وضع کیے گئے ہیں، اور آپ کیسے حروف کو اسم سے جو ہے وہ الگ کر سکتے ہیں.
یعنی کیا مطلب وجوہ فرق ہے اسم اور حرف کے درمیان میں. تو کہہ رہے الاقوال فی وضع الحروف وما يلحق بها بالحروف من اسماء ثلاثہ. کہہ رہے اس میں 3 اقوال ہیں. کس میں؟ وضع حروف میں. ٹھیک ہے، حروف کس چیز کے لیے وضع کیے گئے ہیں، اس میں 3 اقوال ہیں. سب سے پہلا قول ہم نے کہا تھا وہ کیا کہ ان الموضوع لها فی الحروف هو بعینہ الموضوع له فی الاسماء. جو اسم کا موضوع له ہے وہی جو ہے وہ حرف کا موضوع له ہے. المسانخۃ لها فی المعنی، اور معنی کے اعتبار سے دونوں سنخیت ہے، دونوں ایک ہے، کوئی فرق نہیں ہے. بات واضح ہے؟ جی. یعنی اس کا مطلب کیا ہوگا معلوم ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ یعنی آپ کے لیے جائز ہے کہ بجائے اس کے آپ یہ کہیں کہ سافر تو من البصرۃ الی الکوفہ، آپ من کو ہٹا کے وہاں ابتدا استعمال کر لیجیے، کوئی فرق نہیں ہے. جیسے انسان اور بشر میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہی یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ دونوں صنف کے اعتبار سے ایک، کوئی فرق نہیں ہے. فمعنى من الابتدائیہ هو عین معنی کلمۃ الابتداء. تو یہ من ابتدائیہ کا مطلب کیا ہے؟ وہی جو کلمہ ابتدا کا مطلب ہے. بس کیا ہے وہ کہ آپ ایک جگہ ابتدا لکھ رہے ہیں اور دوسری جگہ جو ہے من لکھ رہے ہیں. آپ چاہیں تو دونوں ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں بلا فرق. اس میں کوئی فرق نہیں ہے. معنی کے اعتبار سے جو معنی من کا ہے وہی معنی ابتدا کا ہے، یہ کہنے کا مطلب ہے. وَقَذَا، اس طریقے سے دوسری مثال وَقَذَا معنی علی کلمۃ الاستعلاء، جو معنی استعلاء کا ہے بلندی اوپر، وہی معنی علی کا بھی ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ استعلاء کی جگہ علی کا استعمال کر سکتے ہیں. وَمَعْنَى فِي معنی کلمۃ ظرفیہ، جو ظرفیت کا معنی وہی فی کا معنی ہے. وَهَكَذَا، اس طریقے سے آپ حروف کو استعمال کیجیے. ہاں، تو اب سوال ان سے یہ ہوتا ہے اشکال مقدر حضور، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں میں صنف کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے اس حرف میں، تو کچھ تو فرق ہوگا. تو پھر ضرورت کیا تھی؟ ہم کہتے کہ بس 2 ہی چیزیں ہمارے پاس ہیں، یا تو اس میں یا فعل ہے. حرف لگانے رکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کیوں آپ کہتے ہیں کہ 3 ہے کلمے اس میں؟ کہہ رہے ہیں جی ہاں، فرق وہ ہے. فرق اس اعتبار سے نہیں ہے، یعنی معنی کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، بس فرق ہے تو لحاظ کے اعتبار سے ہے. دیکھیے وَإِنَّمَا الْفَرْقُ فِي جِهَةٍ أُخْرَىٰ، کہہ رہے ہیں وَلَا فَرْقَ فِي جِهَةِ الْمَعْنَىٰ، یعنی معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. ہاں، دوسری جہتوں سے فرق ہے. وہ کیا؟ وہ ہے یہ جہت اخرى، جو فرق ہے وہ کیا ہے کہ ان الحرف وضع لاجل ان يستعمل في معناه اذا لوحظ ذلك المعنى حالة وعالة لغيره، کہ وضع آپ حروف کو کب استعمال کرتے ہیں؟ حروف وضع کیے گئے ہیں اس چیز کے استعمال کے لیے کہ جب آپ اس کا لحاظ کریں گے ایک دوسرے کے آلے کے طور پر. آلہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے جب ہاں یعنی ایک دیکھیے ایک ہے دو چیزوں، ایک ہے عالی اور ایک ہے استقلالی. اور اس طریقے سے اسی پر علوم کو بھی ہم فرق یہ کرتے ہیں، یعنی علم کی بھی 2 قسمیں ہیں. بعض علوم وہ ہیں جو علوم استقلالی ہیں اور بعض علوم وہ ہیں جو علوم عالی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی جس طریقے سے آپ ہتھوڑی کے ذریعے سے مثلا کیل وغیرہ ٹھوکتے ہیں نا، تو یہ ہتھوڑی کیا ہے؟ ایک آلہ ہے کس کے لیے؟ آپ کو اس کام کے انجام دینے کے لیے. تو اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ بعض علوم کا بھی یہی حال ہے، خود بذات ہی ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں، لیکن یہ کیا ہے؟ دوسروں کے لیے آلہ بنتے ہیں. جیسے یہ خود ہم علم اصول پڑھ رہے ہیں، یہ فقہ کے لیے آلہ ہے، منطق ہے آپ کے لیے دوسرے علوم کے لیے آلہ ہے. تو بعض علوم آلہ اور بعض علوم جو کیا استقلالی خود مستقل جو کیا ہے وہ علم ہے. حرف جو ہے ہاں یہی کہہ رہے ہیں. ہاں، یہ حرف جو ہے کیا ہے؟ حرف خود مطلب خود اس کا کوئی معنی نہیں ہے، یعنی اس کو خود معنی تو مطلب یہاں پہ اس معنی میں کہہ رہے ہیں کہ اس کا بھی معنی ہے. اس کو ہم نے ابھی یہاں پہ یہ فرض کیا کہ اس کا معنی ہے، لیکن کیا ہے؟ بس لحاظ جو ہے، لحاظ اس میں عالی ہے اور اس میں لحاظ جو ہے وہ استقلالی ہے، یعنی لحاظ کے اعتبار سے فرق ہے. آپ جب معنی کا حرف کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں جو وضع ہوتے ہیں، وضع لحاظ اس میں جو وضع ہے وہ اعلیٰ کے اعتبار سے ہے. یعنی آپ کا مقصد اصل میں کیا ہے؟ آپ کا مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ آپ نے ابتدا جو کی سفر کی بصرہ سے کوفہ تک کی. ٹھیک ہے، تو یہ بس ان دونوں کو سمجھانا ہے، یہ بس ایک اعلیٰ قرار پا رہا ہے. لیکن اسم میں ایسا نہیں ہے. اسم کا جو خود اپنا مستقل معنی ہوتا ہے اور اس کا جو لحاظ ہوتا ہے وہ لحاظ آپ جو کرتے ہیں وہ استقلال لحاظ کرتے ہیں. تو یہاں پر آپ ایک چیز دیکھیے، دونوں میں یعنی مسئلے کو مخلوط نہ کیجیے گا. پہلے والا نظریہ اور تیسرا نظریہ ایک اعتبار سے دیکھا جائے دونوں ایک ہی ہوگا، لیکن فرق کیا ہے؟ تیسرے والے میں یہ کہیں گے کہ خود معنی استقلالی اور معنی جو ہے وہ عالی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کہا پہلے نظریے میں؟ کہا کہ نہیں، معنی کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں، معنی میں کوئی استقلال اور کوئی عالیت نہیں ہے. عالیت کہاں پہ ہے؟ وہ جو لحاظ کرنے والا ہے، جو بیان کرنے متکلم ہے، اس کے لحاظ میں ہے. اس نے جب حرف کا استعمال کیا تو اس کو عالتاً لحاظ کیا، اور اس کا جب استعمال کیا تو اس نے استقلالاً لحاظ کیا. بات واضح ہے؟ ٹھیک ہے.
وَإِنَّمَا الْفَرْقُ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى وَهِيَ أَنَّ الْحَرْفَ وُضِعَ لِأَجْلِ أَنْ يُسْتَعْمَلَ فِي مَعْنَى کہ حروف کو وضع کیا گیا ہے اس لیے کہ وہ اپنے معنی میں استعمال ہوں، لیکن کس اعتبار سے؟ اذا لوحظ ذلك المعنى حالۃ وآلۃ لغیرہ، یہ کیا ہے؟ ایک حالت ہے غیر کے لیے، یہ ایک آلہ ہے غیر کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے. اے اذا لوحظ المعنى غیر مستقل فی نفسہ، کہ معنی کو بنفس نفیس کوئی استقلال نہیں، خود ابتدا کا کوئی معنی نہیں ہے، بس یہ سمجھانا ہے کہ سفر جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک ہے. والاسم، اور اس کے برخلاف اسم میں کیا ہے؟ وضع لاجل ان یستعمل فی معنی اذا لوحظ مستقلا فی نفسہ، کہ اسم میں کیا ہوتا ہے جو اس کو وضع کیا گیا ہے تاکہ وہ دلالت کرے اس بات کے اوپر کہ اس میں جو لحاظ ہے وہ مستقل ہے اور بنفس نفیس ہے، ٹھیک ہے، مستقل اور بنفس ہی ہے، لغیر ہی نہیں. بات واضح کر کے اگر آپ کو یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی تو ہم مثال سے آپ کو سمجھاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی بات دیکھیے، بات وہی ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، بس اس کو مثال سے تطبیق کریں گے. مثلا دیکھیے جیسے مفہوم الابتدا، ابتدا ایک مفہوم ہے، یعنی کیا مطلب؟ آپ کو شروعات کہاں سے کہاں تک آپ نے سفر شروع کیا، کسی کام کو شروع کیا، یہ الابتدا ایک ایسا مفہوم ہے جو ہر جگہ صادق آ سکتا ہے کہ نہیں. معنی واحد وضع له لفظان احدهما لفظ الابتدا والثاني كلمة من، کہہ رہے یہ جو مفہوم ابتدا ہے، مفہوم شروع، یہ ایک مفہوم ہے، کہہ رہے اس کے لیے دو لفظ کو وضع کیا گیا ہے، جیسے حیوان ناطق کے لیے دو لفظ کو وضع کیا گیا، انسان اور بشر مثلا، جی ٹھیک ہے. تو آپ چاہیں تو انسان بھی استعمال کر سکتے ہیں حیوان ناطق کے لیے، اور بشر بھی استعمال کر سکتے ہیں. وہی حال ہے، کہہ رہے کہ مفہوم ابتدا کو ادا کرنے کے لیے آپ چاہیں تو مین کا بھی استعمال کر لیجیے، ابتدا کیجیے، ہاں، یا پھر اسم کا ابتدا کا استعمال کر لیجیے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. لا، ہاں فرق کہاں سے ہو جائے گا؟ لیکن الاول، اول سے مراد کون؟ اسم من، نہیں اس میں نہیں، وہی ابتدا، جی دیکھنا ترتیب کے اعتبار سے من کو ثانین کہا ہے، جی والثانی کلمۃ من، الاول لفظ الابتدا والثانی کلمۃ من، تو یہاں پر اول سے مراد کون ہے؟ اسم، الابتدا، ابتدا، ہاں ابتدا، وہی اسم. جی جی. لیکن الاول وضع له لاجل ان يستعمل فيه عندما يلاحظه المستعمل مستقلا فی نفسہ، اس کو ابتدا کو وضع کیا گیا ہے اس لیے تاکہ وہ جو ملاحظ ہے، وہ جو استعمال کرنے والا ہے، مستعمل ہے، اس نے اس کو کب استعمال کیا؟ کب اس کو مستقل اور فی نفسہ ہی استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن الاول، پہلے والے کو ابتدا کو وضع کیا گیا ہے کس لیے؟ لاجل ان یستعمل فیہ، تاکہ وہ اس معنی میں، یعنی مفہوم ابتدا میں وہ استعمال ہو کب؟ جب اس کو لحاظ کرے مستعمل مستقلا اور فی نفسہ ہی. کما اذا قیل، جیسے وہ یہ کہے کہ ابتدا السیر کان سریعا، ٹھیک ہے. یہاں پہ محل شاہد کیا ہے؟ ابتدا السیر کان سریعا میں من تو یہاں پہ ہے ہی نہیں، ابتدا کلمہ ابتدا، ٹھیک ہے. یعنی وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میرے سیر، میرے سفر کی جو ابتدا تھی، جو شروعات تھی، وہ بڑی جلدی تھی. یہاں پر یہ ابتدا دیکھیے. اچھا، والثانی، اب یہاں ثانی سے کیا مراد ہے؟ یہ من، ٹھیک ہے، کلمہ من، اس کا بھی معنی وہ ابتدا کا ہوگا. لیکن ہاں وضع له لاجل ان يستعمل فيه فی حق زمین کہاں پڑے گی؟ فی مفہوم الابتدا، یعنی پہلے والے نے بھی مفہوم ابتدا کا معنی دیا، یہ بھی ابتدا کا معنی دے گا، لیکن کیا ہے؟ عندما یلاحظ المستعمل غیر مستقل فی نفسہ. وہاں کیا تھا؟ وہ اس نے اس لیے استعمال کیا تھا تاکہ اس سے بے نفس ہی معنی لے سکے ابتدا کا، اور اس نے کیا کہا؟ اس نے بے نفس ہی معنی نہیں لے گا، بلکہ کیا ہے؟ بغیر ہی لے گا، آلتن لے گا. جیسے کما اذا قیل سرت من النجف، یہ بھی اپنے نجف کی شروعات بتانا چاہ رہا ہے کہ میرے سفر کی شروعات جو ہے وہ نجف سے، لیکن وہ ابتدا نہیں استعمال کر رہا ہے بلکہ من، یعنی وہ من کو اعلیٰ استعمال کر رہا ہے کس کے لیے؟ مفہوم ابتدا تک پہنچنا. بتا رہے ہیں کہ من بھی ابتدا پہ استعمال جی، لیکن وہ یہ اعلیٰ استعمال کر رہا ہے اس کو کس کے؟ وہاں پہ پہنچنے کے لیے. بات آتے ہیں تو ایک استقلال ہے اس میں نہیں ہے لحاظ کا. فتحصل ان الفرق بین ما، اب دیکھیے خلاصہ پر اب تک جو بات بتا رہے ہیں اس کا خلاصہ کیا ہے اس میں؟ فتحصل ان الفرق بین معنی الحرف و معنی الاسم ان الاول یلاحظه المستعمل حین الاستعمال آلة لغیرہ وغیر مستقل فی نفسہ. ہاں، کہ فرق کا خلاصہ اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو معنی حرفی ہے، ٹھیک ہے، ہاں، وہ کیا ہے؟ ان الاول سے مراد کیا ہے؟ ابتدا. نہیں، یہاں اس عبارت میں
دیکھیے یہ بات صحیح ہے کہ ہماری بات اس پہ چل رہی ہے، لیکن جب عبارت آپ حل کریں گے نا، ہاں تو ضمائر وغیرہ کیا ہوتا ہے کہ ضمائر ہمیشہ جو قریب تر ہوتے ہیں اس پر پلٹتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ عبارت پڑھیں گے تو اس پہ دیکھیں کہ جب کہا کہ ہاں تو یہاں پہ اول سے مراد معنی حرفی، یہ دو چیزیں بیان دی. اور دیکھیے ایک چیز ہے سمجھنے کے لیے، یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ لف و نشر مرتب کا خیال جو بہت رکھا جاتا ہے. یہ کیا مطلب؟ یہ اس کے اسم کے جب انہوں نے کہا کہ دیکھیے معنی الحرف و معنی الاسم، چاہتے تو یہ اول کی ضمیر اس پہ بھی پلٹا سکتے تھے اسم کی طرح، لیکن نہیں پلٹا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ترتیب کے اعتبار سے آپ نے حرف کو پہلے رکھا ہے. تو اب اگر آپ اول کہہ رہے ہیں تو اول سے معنی اول. فتحصل ان الفرق بین معنی الحرف و معنی الاسم ان الاول اننی معنی حرف یلاحظه المستعمل، مستعمل نے اس کا لحاظ کیا ہے حین استعمال کے وقت. کب؟ کیسے؟ آلۃ لغیرہ، دوسرے کے لیے دوسرے کے لیے اعلیٰ، وغیر مستعمل فی نفسہ، اور وہ اپنے آپ میں جو غیر مستقل فی نفسہ، وہ اپنے آپ میں کیا ہے؟ مستقل نہیں ہے. ٹھیک ہے. والثانی، اور جو دوسرا ہے کون؟ معنی الاسم، اس کو کیا؟ اس کو یلاحظہ، اس کو مستعمل نے استعمال کیا ہے، لحاظ کیا ہے، لیکن کیا؟ مستقلا فی نفسہ، مستقل اور بے نفس. ما ان المعنی فی کلیہما، لیکن معنی کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. جو مفہوم ابتدا خود ابتدا میں تھا وہی دوسرے میں بھی. والفرق بینہما بین وضعیہما انما هو فی الغایت فقط، صرف غایت کے اعتبار سے یعنی فرق ہے. ٹھیک ہے. ایک میں غایت جو ہے کیا ہے؟ اعلیٰ ہے، اعلتاً ہے، لغیرہ ہی ہے، اور ایک میں غایت جو ہے ہدف، غایت میں ہدف مقصد جو ہے کیا ہے بس کا، وہ بے نفس ہی ہے اور اس مستقل ہے. ٹھیک ہے. پڑھیں جو ہے ابتدا یعنی اسم ہے بے نفس. ہاں بے نفس اسم ہے، استفعال اسم پایا جاتا ہے. یہاں تک پڑھ لیتے ہیں. ہاں. دوسرا معنی، ٹھیک ہے، ہم نے کہا 3 معنی ہیں. دوسرا معنی ہے کہ ان الحروف لازم، اچھا، ولازم هذا القول ان الوضع والموضوع له في الحروف عام. کہ اس قول کا لازمہ کیا ہے؟ اس قول کا لازمہ یہ ہوگا کہ وضع اور موضوع له جو حروف میں کیا ہوں گے؟ وہ عام ہوں گے. ٹھیک ہے. کیوں عام ہوں گے؟ اس لیے کہ دونوں جو کیا ہے ایک عام مفہوم کی بدلات کر رہے ہیں ابتدا کے اوپر. ٹھیک ہے. یعنی ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ حروف میں کیا ہوتا ہے؟ ہم نے یہ کہا تھا، ہم نے مثال یہ دی تھی کہ حروف عام ہوتا ہے. نہیں، حروف عام نہیں ہوتا. حروف میں کیا ہوتا ہے کہ وضع عام ہوتا ہے لیکن استعمال جو اس کا خاص ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ وضع بھی عام اور موضوعہ بھی جو اس کا عام ہو جائے گا. اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ دوسرے والے میں داخل ہو جائے گا. وہذا القول منسوب الی الشیخ رضی نجم الائمہ واختار المحقق صاحب الکفایہ. کہہ رہے کہ یہ جو قول ہے، کون سا قول؟ یہ والا جو عام ہو جائے گا. نہیں، یہ جو بتایا پہلا والا معنی بتایا ہم نے، جو ابتدائی جو ہم نے بتایا کہ فرق جو ہے وہ معنی کے اعتبار سے اس محرف میں کچھ نہیں ہے، ایک ہے، بس لحاظ کے اعتبار سے فرق ہے. ہاں معنی ہوا. کہہ رہے کہ اس میں یہ معنی کس کا ہے؟ یہ کہہ رہے یہ جو ہے وہ صاحب کفایہ نے بھی اس کو اختیار کیا ہے اور شیخ رضی نجم الائمہ نے بھی. ٹھیک ہے. نجم الائمہ کیوں کہتے ہیں پتہ ہے؟ نہیں. شیخ رضی کون ہے؟ شیخ رضی جو ان کے بھائی شیخ نہیں، چلیے اس کو درس کے بعد، خارجی بات ہے، ہم پہنچ نہیں پائیں گے پھر. ہاں. دوسری بات، یہ دوسرا معنی میں کہا 3 معنی ہیں اس کے وضع حروف میں، دوسرا ہے اور یہ معنی مہجور ہے. اس کے کہنے والے کے صاحب کفایہ ابھی فی الحال کی بات ہے، لیکن یہ جو معنی مہجور ہے اب اس کو کوئی کہنے والا نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ معنی یہ دل سے پڑھ لیتے ہیں کہ ان الحروف لم توضع لہما اصلا، بخلاف پہلے والے کہ اس نے کہا تاکہ اس کے حروف کے معنی ہے، اس میں کہہ رہے کہ اصلا حروف کا کوئی معنی ہی نہیں. تو پھر کیوں اس کو استعمال کیا گیا؟ کہ بل حالھا، حال کی زمین کہاں پلٹے گی؟ حال المعنی. یہ سوال کرنا امتحان نہیں ہوتا، اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی پریکٹس ہوگی، ضمائر وغیرہ پلٹائیں گے تو عبارت حل ہو جائے گی، سمجھ جائیں گے آپ. دیکھیے اور کیجیے، جو ہے وہ یہیں پہ موجود ہے. ان الحروف لم توضع لمعان اصلا، حروف جو ہے وہ وضع نہیں کیے گئے ہیں کسی معنی کے لیے اصلا، اس میں کوئی معنی نہیں ہوتا. حروف پہ جائے گا نا. بل حال احسنتم، بل حال الحروف حال و علامات الاعراب فی افادت کیفیت خاصہ فی لفظ آخر. بلکہ اس کا حال کیا ہے؟ اس کا حال وہی ہے جو اعراب کا حال ہوتا ہے نا، رفع ضمہ نصب، ان کا جو ہوتا ہے رفع نصب کا حال. ٹھیک ہے. فی افادت کیوں؟ اچھا، حال اعراب کیا ہوتا ہے؟ اعراب کس لیے لگایا جاتا ہے؟ کہہ رہے اعراب کی حالت یہ ہوتی ہے کہ افادت و کیفیت خاصہ فی لفظ آخر. وہ یہ کہتے ہیں ان کا مدعا یہ ہوتا ہے، وہ اس لیے بیان کیا جاتے ہیں تاکہ وہ ایک حالت کو بتا سکیں. ٹھیک ہے، کہ جو آنے والا ہے وہ فاعل ہے. ٹھیک ہے. ہاں وہ مطلب مفعول ہے، نصب
علامت نصب اس لیے ہے تاکہ وہ بتائے کہ مفعول ہے. فکما ان علامت الرفع قولہم حدثنا زرارہ، یہاں پہ زرارتو، ٹھیک ہے. اب زرارتو کے اوپر جو ضمہ ہے، ٹھیک ہے، کہہ رہے کہ یہ جو حدثنا زرارتو میں جو آپ ضمہ لگا رہے ہیں زرارتو کے اوپر، یہ کس بات کے اوپر دلالت ہے؟ یہ کیا ہے؟ حالت رفع. یہ بتا رہے کہ یہ زرارہ فاعل ہے، ٹھیک ہے. اب اس کا اعراب کیا ہوگا؟ حدثنا میں فعل نہ جو ہے وہ مفعول بھی مقدم، ٹھیک ہے، مفعول بھی مقدم ہو جائے گا اور زرارہ فاعل، ٹھیک ہے. تو یہ تدلو کی ضمیر کہاں پلٹے گی؟ یہ سب سمجھنے کی بات ہے. یہ سب اگر آپ سمجھ گئے تو مطلب یہ کہ عربی عبارت آسانی پانی کی طرح سمجھیں گے آپ. اب دیکھیے ابھی ہم نے کہا ضمیر دو طرح کی ہوتی ہے، کبھی ظاہر ہوتی ہے، کبھی ہاں. تو یہاں پر کیا ہے؟ ضمیر ظاہر ہے، مستتر ہے. کون سی ضمیر ہے؟ تدلو میں ہوا کیسے ہے؟ ہاں، کس کی طرف پلٹ رہی ہے؟ علامہ. ہاں دیکھیے علامت کی احسن تو علامت رفع. دیکھیے فکما ان علامت رفع قولہم فی قول حدثنا زرارہ تدل کون دلالت کرے؟ علامت رفع دلالت کرے کس بات؟ علی ان زرارہ فاعل الحدیث، کہ زرارہ جو ہے وہ حدیث کا فاعل نقل کرنے والے زرارہ ہیں. کذالک من فی المثال المتقدم، اس طریقے سے مثل جو ہے من جو ہے وہ پہلی والی مثال میں ہے، سافر تو من النجف میں وہ کیا بس اس بات کو بتایا. تدل کہاں پلٹے گی؟ تیسرے یہاں پہ پڑھ لیں گے تدلو میں ہے کلمۃ من، یعنی اس طریقے سے من جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ دلالت ہے کس بات پر؟ علی ان النجف مبتدأ منہا، ٹھیک ہے. یہ سیر کی جو ہے وہ ابتدا نجف سے ہے، والسیر مبتدأ بہ، اور سیر جو ہے اس کو مبتدا بھی ہے، جس سے سیر کی ابتدا کی گئی ہے، ٹھیک ہے. ایک تیسرا نظریہ ہے جو ہم نے کہا تھا 3 نظریہ ہے، وہ یہ کہ اس پہ ہم نے لکھا ہے، پتہ نہیں کہاں سے لکھا، یاد نہیں مجھے، کہ یہ نسبہ الی نجم الائمہ ایضا، کہ یہ دوسرا قول ہے یہ بھی نجم الائمہ انہی کی طرف، شیخ رضی کی طرف ہی جو ہے وہ منسوب ہے. آئیے تیسرا نظریہ وہ کیا ہے کہ ان الحروف موضوعۃ لمعان مباینہ فی حقیقتها وصنخها للمعانی الاسمیہ. کیا کہہ رہے ہیں کہ حروف کی بات، یہ اب اس کو سمجھنا ہے تو آپ اس کو بالکل عکس کر لیں پہلے والے نظریے کے، ٹھیک ہے. پہلے والے میں کیا کہا تھا کہ سنخ اور معنی کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں. یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ سنخ اور معنی کے اعتبار سے دونوں الگ ہیں. جی ٹھیک ہے. ان الحروف موضوعۃ، حروف وضع کیے گئے ہیں لمعان، ایسے معنی کے لیے کہ مباینۃ، جو معنی کیا ہے؟ مباین کس کے؟ الفی حقیقت ہے، اپنی حقیقت اعتبار سے کیا ہے؟ وسنخ یا سنخ کے اعتبار سے للمعانی الاسمیہ، جو معانی جو حقیقت حروف کی ہے وہ حقیقت اور وہ معنی اسم کی نہیں ہے. بات واضح. فإن المعانی الاسمیہ فی حد ذاتها معانی مستقل، پھر اس لیے کہ جو اسم کا معنی ہے وہ حقیقت میں، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ مستقل ہے اور فی نفس ہی ہے، ٹھیک ہے، ذاتی ہے. اور حروف کے جو معنی ہے لا استقلال لها بل ہی متقومۃ بغیرها، بلکہ یہ کیا ہے؟ غیر سے. جب تک یعنی سرتو اور نجف کو آپ نہ لائیں تب تک من کا کوئی معنی نہیں. تیسرے والے کے پہلے والے میں کیا کہتے ہیں؟ یہی صحیح ہے نا تیسرا والا. ہاں تیسرا والا دیکھیے یہ کریں بس ایک لائن اور پڑھنا ہے. وصحیح ھذا القول الثالث، ٹھیک ہے، ہم نے جو اختیار کیا مصنف کہہ رہے ہیں یہ قول ثالث ہے، اس کے لیے بیان چاہیے، ٹھیک ہے. ویحتاج الی توضیح و بیان. اب اس کی دلیل کیا ہے کہ کیوں آپ اس کو اختیار کر رہے ہیں بقیہ دوسرے کو نہیں؟ اس کو انشاءاللہ ہم آئندہ اس میں بیان کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں ان کو سن لیجئے، یہ شیخ رضی والی بات. ہاں یہ شیخ رضی کون ہے؟ یہ علامہ ابن حاجب سنی عالم دین ہے. اس نے ایک کتاب لکھی تھی کافیہ، علم نحو کی بہت بڑی کتاب ہے، علامہ ابن حاجب نحو کی کتاب. تو اس میں کتاب لکھی، وہ بہت ہارڈ کتاب، بہت سخت، یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ مطلب یعنی اس نے لکھنے کے بعد یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نے اس کتاب میں مطلب نہ ایک حرف زیادہ لکھا ہے اور نہ کم لکھا ہے، یہ دعویٰ تھا اس کا، ٹھیک ہے. اور اس نے یہ کتاب لکھ دی نحو میں. تو اس کے بعد یہ ہونے لگا کہ مطلب وہ طنز کرتے تھے شیعہ علماء کے اوپر کہ شیعوں میں جو ہے وہ نحو کے علماء نہیں ہوتے، سمجھ رہے؟ شیعوں میں نحو کے علماء نہیں ہوتے، دیکھیے آپ نحوی نہیں ہیں اور ایک ہی کتابیں بھی نہیں پائی جاتی. تو یہ جو شیخ رضی اس دور میں تھے تو انہوں نے جو ہے کیا کیا، اس کی جو بہت بڑی کتاب ان کی مانی جاتی تھی، ٹھیک ہے. تو اب وہ کیا کرتے تھے، دیکھیے کوئی بھی کتاب لکھتے تھے، آپ اس نے دیکھا ہوگا سنیوں کی کوئی بھی کتاب لکھی ہے اس کے آگے وہ امام لکھ دیتے ہیں. ہاں امام ہشام ابن حکم، ٹھیک ہے، امام سیوطی، یہ سب کو امام کو پکارتے تھے. تو اور سیوں کو کیا کہا کہ ان کے پاس کوئی امام نہیں ہے اور ان کا کوئی جو ہے وہ نحوی نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا، کافیہ کی ایسی شرح کی کہ اس وقت میں جتنے تھے سب سے مشہور شرح جو سنی کی مانی جاتی ہے کافیہ کے اوپر وہ جامی مانی جاتی ہے، شرح ملا جامی،
الکافیہ، وہ سب سے اچھی شرح مانی جاتی تھی. شیخ رضی نے جو ہے وہ اس کی کافیہ اور شافیہ دو کتاب تھی ابن حاجب کی. شافیہ تھی صرف میں اور کافیہ تھی نحو میں. انہوں نے ایسی شرح لکھی کہ جتنے سنی کی جتنی شرح تھیں وہ سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین شرح لکھی، جس کی وجہ سے وہ سب امام تھے. ان کو کہا جانے لگا نجم الائمہ. یہ ائمہ جو ہے امام کی جمع اور اس کے ستارے ہو گئے. یہ جتنے ائمہ تھے، یعنی اس کا مقابلہ ہمارے امام سے نہیں ہے، یہ سنیوں کے جو امام تھے ان سب کے نجم قرار پا گئے شیخ رضی. تو ان کی طرف یہ قول جو ہے وہ منسوخ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.